إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ مجھے آپ کو عنایت فرمایا۔ اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں بجا لاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ حضرات و خواتین، ہر دن کسی نہ کسی موضوع پر کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اور ان باتوں کے سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آدمی علم سیکھتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اس نیت سے سنے کہ بس وقت گزاری کے لیے سنتا ہے، یا جیسے ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، زبان کا مزہ، ویسے کانوں کا بھی مزہ ہوتا ہے، کچھ اچھی باتیں آدمی سن لیتا ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ عمل کریں۔ تو گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ امہات المؤمنین کی زندگی کے مختلف باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور کل آخری بات ہمارے ساتھ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین رملہ بنت ابو سفیان، جن کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کی اس درس میں آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیویئر کرتے تھے، ٹریٹ کرتے تھے، سلوک کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 40/6 میں یہ بات کہا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ المال والبنون، مال اور بچے دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے تو مال اس کے لیے خوبصورتی ہے، کسی کے پاس بچے ہیں تو بچے اس کے لیے خوبصورتی کا سبب ہیں۔ اور بچوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کی گود ابھی تک خالی ہے، وہ دوسرے کے بچوں کو دیکھ کر تڑپتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کی اس درس میں کچھ باتیں مجھے آپ کے ساتھ کرنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد اور نواسوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ بحیثیت باپ، بحیثیت دادا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سفر کرتے تھے، مدینے سے نکل کر جنگوں کے لیے مدینے سے باہر جاتے، اور جب مدینہ واپس اپنے گھر آتے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، وہاں بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے، اس سے پہلے کہ اپنی بیویوں کے گھر جاتے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ویسے چلتی تھی جیسے ان کے ابا چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی شکل یعنی ان کی ڈیل ڈال یعنی چلنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ آخری وقت ہوا، ساری بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، اچانک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی کہا کہ اپنی بیٹی کا استقبال کیا، یعنی انتقال سے کچھ دن پہلے اپنی بیٹی کا استقبال کیا، پھر گلے لگایا اور اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا، اور وہ باپ کی حالت دیکھ کر رونے لگی تو کان میں کچھ کہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر کان میں کچھ کہا جس سے وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں انتقال کے بعد ام المؤمنین نے پوچھا کہ تمہارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور کہا کہ میں اپنے ابا کے بھید کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرح سے تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ جو شادی شدہ تھی۔ مجھے آپ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بچوں کی شادی کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر دی تو چلو ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد بھی بیٹی کا خیال کیا، بیٹی کی تربیت کی، گھر جا کر ان کو نماز کے لیے جگایا، جیسے آگے ہم بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں، کاندھے پر بٹھا لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ نماز میں گئے تو سجدے لمبے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی، آج غیر معمولی لمبا سجدہ آپ نے کیا؟ کیا وحی کا نزول ہو رہا تھا یا کچھ اور بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ نواسۂ رسول حسن میرے کاندھے پر سوار تھے۔ جب میں سجدے میں گیا تھا تو میں اٹھ جاؤں تو کہیں بچے کا دل ٹوٹ نہ جائے، میں نے کہا ذرا بیٹھ لینے دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ دیکھیے، نمونہ دیکھیے۔ کتنے لوگ ہیں آج تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں بچے جب آ جاتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ مسجد میں بچے آ جائیں تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، ساری عبادتیں شاید یہی کریں گے، اب ان کے مرنے کے بعد مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ بچوں کو مسجد کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے۔ بچے ہیں وہ کب عادی بنیں گے مسجدوں میں آنے کے، لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، نواسۂ رسول کاندھے پر سوار ہے، سجدہ لمبا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کو ہی نہیں، لڑکی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی زینب کی بیٹی تھیں، ان کو بھی کاندھے پر اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، کاندھے پر اٹھا لیا نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں۔ ہم لوگ کیسے ایسے لوگ ہیں، کتنے مصروف ہیں جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، بچوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ نہیں سکتے۔ چلو آج کل کے حالات الگ ہیں، آج کل لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، شاید اپنی زندگی میں بچے ان گزشتہ دنوں میں جتنا بچوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو سمجھا، آپ نے اپنے بچوں کو سمجھا، شاید کبھی بچوں نے اپنی زندگی میں اتنا موقع پایا ہو، آپ اپنے بچوں کو سمجھنے کا، بچوں کا آپ کو سمجھنے کا۔
آپ نے بچوں کی طبیعتیں جان لی ان دنوں میں، یہ 40 دن 30 دن جو بھی گزر رہے ہیں، ان دنوں میں ہر بچے کی طبیعت آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ میرا فلاں بچہ کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ ایک لمبی مدت ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہے، ان کے اخلاق، آداب، گفتار، کردار، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس سے پہلے شاید اتنا موقع کسی کو نہ ملا تھا۔ بچے اسکول میں رہتے تھے، آپ جاب میں رہتے تھے، جب کبھی اتوار کا دن آتا تو مختصر سا دن ہوتا تھا، بچے کھیلوں میں مشغول تھے اور اتنا وقت نہیں ملتا تھا۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ آج بچے آپ سے قریب ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رانوں پر اپنے نواسوں کو بٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کیا، بوسہ دیا۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی بیٹے کو آج تک پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچے ہیں، ان کو قریب کرنا چاہیے، ان کو پیار کرنا چاہیے، ان کی طبیعتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہ صحابی جس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے بچے کو قریب کیجئے اور اس بات کا تصور دیجئے کہ آپ ایک مشفق باپ ہیں، آپ ایک مہربان باپ ہیں، آپ بچے کی طبیعت کو سمجھنے والے باپ ہیں۔ بچے کے دل میں کہیں آپ کے تعلق سے نفرت نہ آئے، اس کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جمعہ کا موقع ہے، مسجد نبوی میں ممبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور ممبر کے سیدھے جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے دیکھا کہ حسن اور حسین اپنے کپڑوں میں، خوبصورت کپڑوں میں ملبوس، بالکل ایسے انداز میں آ رہے ہیں، گرتے، یعنی بالکل ایسے انداز میں جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، قریب ہے کہ وہ گرتے اڑتے آ رہے ہیں، چھوٹے بچے جیسے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دیکھ کر اتنی محبت آئی اپنے نواسوں سے کہ ممبر چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے، اپنے نواسوں کو سنبھالا، گود میں لیا۔ دوستو عزیزو، بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچوں سے دی ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتے ہیں انہی جہنم سے بچانے کی بھی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا، ہما ریحانۃ الجنہ، یہ میرے نا حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، اور ان کو خوشبو سے تعبیر کیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے اور دیکھتے کہ حسن اور حسین دکھ نہیں رہے ہیں، پوچھتے، ارے وہ این لکا، یعنی وہ چھوٹو کہاں ہے، تلاشتے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے پاس جب بچوں کو بھیجتی تو گلے میں خوشبودار کوئی ہار ڈالتی، کوئی دانے جس میں خوشبو آتی تھی، یعنی بچوں کے پاس سے خوشبو آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور وہ لوگ ہمیشہ اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کسی طرح کی بدبو محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بار بار مسواک کرتے تھے کہ وحی ہوتی تھی، جبریل امین آتے تھے، منہ سے کہیں اس کا یہ نہ ہو، اور ہمیشہ منہ سے خوشبو نکلے، خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک اپنے بچوں کے ساتھ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی۔ لوگوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ علی کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو، اپنے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جاؤ رشتہ مانگ لو۔ شرماتے شرماتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، دروازے پر ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی ابن ابی طالب، کس لیے آئے ہو، کیا منشا ہے؟ تو انہوں نے اپنا منشا ظاہر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دیا، اہلا و مرحبا بھی، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، چلو منظور ہے، اہلا و مرحبا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی آدمی کے تعلق سے اگر آدمی جانتا ہے، اس کے اخلاق جانتا ہے، وہ رشتہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو مختصر جواب دیں کہ ٹھیک ہے۔ اب جیسے آج کل بال کی کھال لوگ نکالتے ہیں، تین پشتوں تک چھان بیٹھتے ہیں، اب اس کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب زمانہ بھی ایسے ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، تو لوگ آدمی کبھی مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دیا، اہلا و مرحبا بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ہوئی، پوچھا کہ مہر میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَيْنَ دِرْعَكَ الْحَتْمِيَّةِ، میں نے تمہیں جنگ میں ایک درع دی تھی، جو جنگ میں پہننے کا ایک لباس ہوتا ہے، میں نے تمہیں دی تھی، وہ کہاں ہے؟ اسے لاؤ، اسے بطور مہر کے دے دو۔ تو انہوں نے وہ لا کر مہر کے طور پر دے دیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھیر ساری دعائیں دیں، گھر میں آئے دعائیں دیں، اور اس رات ساتھ بتانے کے لیے، جسے ماحول ہر جگہ کا ماحول ہوتا ہے، پہلا زمانہ ہوتا تھا جب دلہن جاتی تھی سسرال تو دلہن کے گھر کی طرف سے کوئی خاتون جاتی تھی، جیسے حدیثوں میں آتا ہے، یہ ساری حدیثیں حسن حدیثیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دیکھا، یعنی سایہ کا مطلب پردے کے پیچھے سے کسی عورت کی شبیہ دیکھی، اور نے سایہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تم تکریم کے لیے آئی ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، فاطمہ کی شادی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ خاتون رہے تاکہ ان کو وہ اچھا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعائیں دیں، حضرت علی کے لیے دعائیں دیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں دیں، اپنی بیٹی کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا، ماں باپ کی دعا بہترین سہارا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اس کا خیال کریں، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور بات جو ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے نواسے رسول کے لیے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ رحمت الہیہ کی دعا کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور حسن اور حسین کو، اپنی بیٹی کو صبح و شام پڑھنے کی دعائیں سکھائیں۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح شام پڑھنے کی دعائیں سکھلائیں، بہت ساری دعائیں سکھلائیں۔ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں سکھائیں، اور نواسے رسول کو دعائے قنوت سکھلایا۔ اللہ اکبر! اپنے خاندان، بچوں کو دینی تربیت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور نواسے کی تربیت سے ہمیں ملتا ہے۔ کیا ایسے ماحول کو، ایسے دنوں کو جن میں ہم موجود ہیں، موقع کی طور پر ہم غنیمت جانیں کہ ہم اپنے بچوں کو دعائیں سکھلائیں کہ وہ بیماریوں سے بچ جائیں، وہ بلاؤں سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی اور نواسے کو دعائیں سکھا رہے ہیں،
تو پھر میری اور آپ کی کیا بات ہے، میری اور آپ کی بات کیا ہے؟ اور ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زبان باہر نکال رہے ہیں، دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، زبان باہر نکال کر ہلا رہے ہیں، تو بچے دیکھ کر ہنستے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ اور جہاں تک دعاؤں کی بات آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اور کہا کہ بالکل یہ دعا جو میں پڑھ رہا ہوں وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دم کیا کرتے تھے، ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھ کر اپنے بچوں پر یعنی حسن اور حسین پر دم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں وہی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر پڑھا کرتے تھے۔ دوستو عزیزو، ہم اپنے بچوں پر کبھی یہ دعائیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھلاتے ہیں کہ بچے یہ دعا سیکھیں؟ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کے لیے بہت ساری دعائیں دیں، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈول سے پانی نکالتے نکالتے میرا سینہ زخمی ہو جاتا ہے اور مجھے درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی، کہا کہ میں چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ پر آبلے آ جاتے ہیں۔ یعنی پہلی ایک مرتبہ دونوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم مانگ لے، نوکر مانگ لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شرما کر واپس چلے گی، اور پھر دونوں آئے، جیسے روایتیں آتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس جو غلام آتے ہیں، نوکر چاکر آتے ہیں، ان میں سے ہمیں مرحمت فرما دیں تاکہ ہم اس روزانہ کی یہ جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں اصحاب صفہ میں جو لوگ غریب اور نادار لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر تمہیں یہ چیزیں نہیں دے سکتا۔ بات گئی ہو گئی، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دیکھا کہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جیسے ہی سسر کو دیکھا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، اٹھنے کی کوشش کی تو دونوں سے کہا، نہیں تم اپنی جگہ پہ رہو، لیٹے رہو۔ درمیان میں آئے، بیٹھا اور دونوں کو تسلی دی اور دعائیں بتلائی، کہا کہ تم نے جو چیز مانگی ہے کیا اس سے بہتر چیز میں تم دونوں کو نہ دوں؟ پھر کہا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں جیسے آیا کہ 30 پر 3 مرتبہ، 30 پر 3 مرتبہ، 30 پر 3 مرتبہ، یعنی 30 پر 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ کہا کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم البدل کی بات کہی، کہا کہ جو خادم تم مانگنے آئی ہو اس سے بہتر چیز میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے آخرت پسند کیا، اس کے لیے دعائیں سکھلائیں۔ اور میں آپ کو ایسے موقف کی طرف لے چلتا ہوں، ہم لوگ ہماری زندگیوں میں سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر دی، بیٹے کی شادی کر دی تو ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، بھلے قیام اللیل، تہجد واجب نہیں ہیں،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں 2 مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں جگانے کے لیے۔ پہلی مرتبہ گئے، جگایا، بولا قوما فصلیا، اے بیٹی اور داماد اٹھو نماز پڑھو۔ پھر گھر آ گئے، پھر کچھ دیر بعد پھر گئے، پھر جگایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا تڑپ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جنت میں میرے ساتھ ہوں۔ کبھی میں نے سوچا، آپ نے سوچا کہ بچوں کو عادی بنائیں کہ نمازوں میں وہ لوگ اپنی دلچسپی بتائیں، ایک طرح کی رغبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جڑ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی اور داماد سے کہہ رہے ہیں الا قوما، دیکھو اٹھو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو، تاکید کر رہے ہیں۔ اور ایسے بھی ایک موقع آیا جو مجھے اور آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اپنی اولاد کو ہر اس چیز سے بچائیں جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑ جائیں، دین کے معاملے میں فتنے میں پڑ جائیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں اور اپنے ابا سے کہتی ہیں ابا جان، علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے شوہر اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا تو ممبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کا موقع تھا یا اسی مناسبت سے کوئی بات تھی، کہا اپنے داماد ابو العاص کی تعریف کی جو زینب کے شوہر تھے۔ زینب کے شوہر ابو العاص جنگ بدر میں قید ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید سے چھڑا دیا، دوبارہ مکہ واپس بھیج دیا، لیکن مکہ واپس بھیجتے ہوئے ایک شرط رکھی، کہا کہ جب تم مکہ واپس جاؤ گے تو میری بیٹی زینب کو تم مدینہ میرے پاس بھیج دو گے۔ تو ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے وعدہ نبھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے نبھانے کی تعریف کی، کہا کہ ابو العاص نے وعدہ نبھایا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے مدینہ واپس آ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص اپنے داماد کی تعریف کی، اور وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ارادے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، فرمایا واللہ قسم خدا کی، ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر علی کو شادی ہی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ قسم خدا کی، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے میں اسے حرام نہیں کر سکتا۔ آدمی کو جائز ہے کہ 1 سے زائد شادی کرے، 4 تک شادی کر سکتا ہے، اور اللہ نے جو چیز حرام کر دی میں اسے حلال نہیں کر سکتا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ فاطمہ میری بیٹی دین کے معاملے میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کہیں کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو منظور نہیں ہے، آپ ناپسند کرتے ہیں کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں، تو مجھے بھی یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز سے باز آ گئے۔ تو یہ سارا واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے
کہ آپ کی بیٹیاں جس چیز سے فتنے میں پڑ جائیں، جس چیز سے ان کا دین خطرے میں پڑ جائے، ان چیزوں سے اپنے اولاد کو دور کیجیے، اپنے اولاد کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ خاص کر یہ زمانہ کیسے کیسے سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے صبح و شام ان کا دین، ان کے دین پر خطرات امڑ رہے ہیں، خطرات کا ایک طوفان ہے۔ ہماری اولاد خطرات کے اس طوفان کے بھنور میں پھنس چکی ہے۔ آپ کو ہمت ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس طوفان سے بچا سکیں؟ اگر ہمت ہے ضرور ہمت پیدا کیجیے، اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں کا دین داؤ پر لگ جائے، مرتد ہو جائیں، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ مثال بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین خطرے میں پڑ جائے، یعنی کسی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کہہ دیں جس کی وجہ سے وہ خطاوار ٹھہر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جب بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے اپنے داماد کے ساتھ، تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس بات کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے دامادوں کے ساتھ کیسے تھا، کیسے سلوک کرتے تھے، اور کچھ باتیں اسی سے جڑی ہمارے ساتھ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، ان کے خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب پر اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، ہمارے کاروبار میں نفع عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، یا اللہ انہیں معاف فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو تواب ہے، یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ ہم تمام کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یا اللہ حقیقت میں مسلمان پریشان ہیں، تو سب کا مأویٰ ہے، ملجا ہے، یا اللہ ہم تمام کی مدد و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ رمضان بڑی تیزی سے ہمارے سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ رمضان کی قیمتی لمحات سے مجھے اور سب لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد کی نعمت ملی ہے، اولاد نافرمانی کا شکار ہے، یا اللہ وہ اس اولاد کو صحیح توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔